بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید۔ میرے آج کے واقعے کا موضوع ہے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ عزت و شرافت والی خاتون تھیں۔ ان کے والد کا شمار قبیلہ بنی مخزوم کے مشہور اور اہم سرداروں اور عرب کے گنے چنے چند مشہور سخی لوگوں میں ہوتا تھا۔ وہ اپنی سخاوت و فیاضی کی وجہ سے ذات الراکب کے لقب سے مشہور تھے، کیونکہ قافلے جب ان کے گھر کی طرف روانہ ہوتے یا ان کے ساتھ سفر کرتے تو ان میں سفر کرنے والے مسافر کبھی بھی اپنے گھر سے کھانے پینے کی اشیاء ساتھ لے کر نہیں چلتے تھے، کیونکہ سب کے سب اخراجات یہ خود برداشت کیا کرتے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خامن کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جو بالکل اسلام کے شروع کے زمانے میں دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ ان سے پہلے صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند اور لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، جن کی تعداد دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے بھی کم تھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہند بنت ابی امیہ تھا، لیکن ان کی کنیت ام سلمہ ان کے نام سے زیادہ مشہور تھی۔ وہ اپنے شوہر حضرت ابو سلمہ کے ساتھ ہی اسلام لائیں۔ وہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے والی دوسری خاتون تھی۔ یہ شرف ان سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھا۔ جیسے ہی ان کے اور ان کے شوہر کے مسلمان ہونے کی خبر قریش کو ملی، وہ غصے سے آگ بگولا ہو گئے۔ ان کے اندر غصے کی ایک لہر پیدا ہو گئی اور انہوں نے ان دونوں کو ایسی اذیت ناک اور تکلیف دہ سزائیں دینے کا سلسلہ شروع کر دیا جو مضبوط چٹانوں کو ہلا دینے کے لیے کافی تھا۔ لیکن انہوں نے ان سزاؤں کے سامنے نہ تو کسی بزدلی و کمزوری کا اظہار کیا، نہ ہمت ہاری، نہ کسی قسم کے شک و شبے میں مبتلا ہوئے۔ جب تکلیف دینے کا یہ سلسلہ سخت سے سخت تر ہوتا چلا گیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حبشہ کی طرف ہجرت کر جانے کی اجازت دے دی۔ اس وقت یہ دونوں ہجرت کرنے والے قافلہ مہاجرین میں پیش تھے۔ حضرت ام سلمہ اور ان کے شوہر انجانے علاقے کی طرف چل پڑے اور اپنے پیچھے مکہ مکرمہ میں اپنا عالی شان مکان، اپنا بلند مقام اور اپنی خاندانی شرافت چھوڑ گئے۔ وہ اپنے اس عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کے خواہاں اور اس کی رضا و خوشنودی کے طالب تھے۔ اگرچہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شوہر کو نجاشی جو کہ شاہ حبشہ تھا، اس کی حمایت و سرپرستی میں نہایت سکون و اطمینان کی زندگی نصیب ہوئی، مگر اس کے باوجود مکہ مکرمہ واپس جانے اور سرچشمہ ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی آرزو ان کے دلوں کو ہر وقت بے قرار اور بے چین رکھتی تھی۔ اور پھر جب سرزمین حبشہ میں ٹھہرے ہوئے مہاجرین کے پاس مسلسل اس طرح کی خبریں آنے لگیں کہ مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کی تعداد میں کافی اضافہ ہو گیا ہے، حضرت حمزہ بن عبد المطلب اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہو جانے کی وجہ سے مسلمانوں کی طاقت کافی بڑھ گئی ہے اور قریش کی جانب سے تکلیفوں اور ان کے ظلم و ستم کا زور بڑی حد تک ٹوٹ چکا ہے۔ چنانچہ ان حضرات نے جب اس قسم کی باتیں سنی تو ان میں سے کچھ لوگوں نے مکہ مکرمہ واپس لوٹ جانے کا ارادہ کر لیا۔ حرم شریف میں پہنچنے کا شوق اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کی آرزو انہیں کھینچے لیے جا رہی تھی۔ چنانچہ واپسی کے اس سفر میں بھی حضرت ام سلمہ اور ان کے شوہر سب سے آگے تھے۔ لیکن واپس آنے والوں پر بہت جلد یہ بات کھل گئی کہ ان کے پاس اس سلسلے میں جو خبریں پہنچی تھیں ان کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر بیان کیا گیا۔ صحیح صورتحال یہ تھی کہ مسلمان حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد جو تھوڑے آگے بڑھے تھے، قریش کی طرف سے اس کی شدید مخالفت بھی ہوئی تھی۔ اس کے بعد مشرکین نے مسلمانوں کو ستانے اور ان کو خوفزدہ کرنے کے لیے بہت برے طریقے استعمال کیے اور ان کے ظلم و ستم کی چکی پہلے سے زیادہ تیزی کے ساتھ چلنے لگی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہجرت کر کے مدینہ چلے جانے کی اجازت فرما دی اور حضرت ام سلمہ اور ان کے شوہر نے قریش کی اذیتوں سے نجات حاصل کرنے اور اپنے دین کی حفاظت کے خیال سے جلد از جلد ہجرت کر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ مگر یہ کام ان کے لیے اتنا آسان نہ تھا جتنا وہ سمجھتے تھے۔ اس مرتبہ انہیں انتہائی سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ میں ان مشکلات کی کہانی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی ان کے بیان کردہ روایت کے مطابق بتاتی ہوں۔ چنانچہ وہ فرماتی ہیں کہ جب ابو سلمہ نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا پکا ارادہ کر لیا تو انہوں نے میرے لیے سواری کا اونٹ تیار کیا، مجھے اس پر سوار کیا اور میرے بچے سلمہ کو میری گود میں ڈالا اور کسی چیز کی طرف مڑ کر دیکھے بغیر اونٹ کی نکیل پکڑ کر روانہ ہو گئے۔ لیکن ابھی ہم مکہ معظمہ کی حدود سے نکلنے بھی نہ پائے تھے کہ میرے قبیلے بنی مخزوم کے کچھ لوگوں نے ہم کو جاتے ہوئے دیکھ لیا۔ وہ ہمارا راستہ روک کر کھڑے ہو گئے اور ابو سلمہ سے کہنے لگے، تم ہماری بات نہیں مانتے تو یہ تمہارا اپنا اختیار ہے،
لیکن تم اپنے متعلق جو چاہو فیصلہ کرو، تمہاری مرضی، مگر تمہاری بیوی سے تمہیں کیا سروکار؟ یہ تو ہماری بیٹی ہے، ہم تم کو ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دے سکتے کہ اس کو اپنے ساتھ لیے ہوئے در در کی ٹھوکریں کھاتے پھرو۔ پھر وہ ان کے اوپر جھپٹ پڑے اور مجھے زبردستی ان سے چھین کر الگ کر دیا۔ جب میرے شوہر ابو سلمہ کے قبیلے بنو عبد الاسد کے لوگوں نے یہ دیکھا کہ میرے قبیلے والوں نے مجھے اور میرے بچے کو ابو سلمہ سے چھین لیا ہے تو وہ نہایت غصے ہوئے اور کہنے لگے، اللہ کی قسم، جب تم نے اپنے خاندان کی لڑکی کو ہمارے قبیلے کے آدمی سے چھین لیا تو ہم بھی بچے کو اس کے پاس نہیں رہنے دیں گے۔ وہ ہمارے خاندان کا بچہ ہے اور ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ پھر میری آنکھوں کے سامنے ہی وہ میرے بچے سلمہ کو اپنی طرف کھینچنے لگے۔ اس کھینچا تانی میں اس کا ہاتھ بھی زخمی ہو گیا اور وہ اس کو چھین کر لے گئے۔ یہ صورتحال میرے لیے ناقابل برداشت تھی۔ اس وقت مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میرا وجود ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گیا ہے اور میں اکیلی رہ گئی ہوں۔ ایک طرف میرے شوہر اپنے دین اور اپنی جان کی حفاظت کے لیے مدینہ چلے گئے، دوسری طرف میرے بچے کو بنو عبد الاسد نے زبردستی مجھ سے چھین لیا اور میرے قبیلہ بنو مخزوم نے زبردستی مجھے اپنے پاس روک لیا۔ اس طرح ذرا سی دیر میں مجھے میرے شوہر اور میرے بچے کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا گیا۔ پھر حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی داستان کا اگلا حصہ بیان کرتی ہیں کہ اس کے بعد سے یہ میرا روز کا معمول ہو گیا کہ صبح سویرے مکہ معظمہ کے باہر ابتا کی طرف نکل جاتی اور اس جگہ جا کر بیٹھ جاتی جہاں میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ میں ان گزری ہوئی گھڑیوں کو یاد کرتی جب میرے شوہر اور بچے کے درمیان جدائی کی دیوار کھڑی کر دی گئی۔ میں برابر روتی رہتی یہاں تک کہ رات کے سائے گہرے ہو جاتے۔ میری یہ حالت 1 سال یا اس کے قریب رہی۔ آخرکار میرے چچا کے لڑکوں میں سے ایک شخص کا گزر میری طرف ہوا۔ اس کو میرے اس حال پر ترس آیا اور اس نے میرے قبیلے والوں سے کہا، تم لوگ اس غریب کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ اس مسکین عورت کو کیوں تڑپا رہے ہو؟ کیا تم اس کی حالت نہیں دیکھ رہے؟ یہ اپنے شوہر اور بیٹے کے غم میں کس قدر بے چین ہے۔ تم نے اس کو اس کے شوہر اور بچے سے جدا کر کے اس کے اوپر ظلم کیا ہے۔ آخرکار میرے قبیلے والے اس حد تک نرم ہو گئے کہ انہوں نے مجھے اپنے شوہر کے پاس چلے جانے کی اجازت دے دی، لیکن میرے لیے یہ کیوں کر ممکن تھا کہ میں اپنے بچے کو مکہ معظمہ میں بنی عبد الاسد کے یہاں چھوڑ کر خود اپنے شوہر کے پاس مدینہ منورہ چلی جاتی، اور اس صورت میں جب کہ میں خود مدینہ منورہ میں رہوں اور میرا چھوٹا سا ننھا بچہ مکہ معظمہ میں اس حال میں بڑا ہو کہ اس کے متعلق مجھے کوئی خبر ہی نہ ملے۔ کیسے ممکن تھا کہ مجھے اس کے بغیر چین آ جائے اور میری آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو رک سکیں؟ بعض لوگوں نے جب مجھ کو اس طرح رنج و غم اور بے چینی میں دیکھا تو ان کو میری حالت پر رحم آیا اور انہوں نے بنو عبد الاسد سے بات کر کے ان کو میرے ساتھ نرم رویہ اپنانے پر آمادہ کر لیا۔ چنانچہ انہوں نے میرا بچہ سلمہ مجھے واپس کر دیا۔ اب میں نے مکہ معظمہ میں ٹھہر کر مدینہ منورہ جانے والے کسی ہم سفر کے انتظار میں وقت ضائع کرنا اور اپنی روانگی میں مزید تاخیر کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ مجھے اندیشہ تھا کہ اس حالت میں کہیں کوئی اور حادثہ پیش نہ آ جائے جو مجھے میرے شوہر کے پاس پہنچنے سے روک دے۔ اس لیے میں نے جھٹ پٹ اپنی سواری کے اونٹ کو تیار کیا، بچے کو گود میں لیا اور اپنے شوہر سے ملنے کے لیے مدینہ منورہ کی طرف چل پڑی۔ جب میں تنعیم کے مقام پر پہنچی تو میری ملاقات عثمان بن طلحہ سے ہوئی۔ عثمان زمانہ جاہلیت میں خانہ کعبہ کے کلید بردار تھے۔ صلح حدیبیہ کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، فتح مکہ میں شریک ہوئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بیت اللہ کی کنجی ان کے حوالے کی۔ عثمان بن طلحہ نے مجھ سے پوچھا، اے زادر راکب کی بیٹی، کہاں جا رہی ہو؟ میں نے جواب دیا، اپنے شوہر کے پاس مدینہ جا رہی ہوں۔ انہوں نے دریافت کیا، کیا تمہارے ساتھ کوئی اور نہیں ہے؟ میں نے جواب دیا، نہیں، اللہ تعالیٰ اور میرے بچے کے سوا میرے ساتھ کوئی دوسرا نہیں۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، جب تک تم مدینہ نہ پہنچ جاؤ میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے میرے اونٹ کی نکیل تھام لی اور مجھے ساتھ لے کر روانہ ہو گئے۔ چنانچہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم، اس سے پہلے مجھے ایسا عرب نوجوان نہیں ملا جو ان سے زیادہ شریف ہو۔ ان کا حال یہ تھا کہ جب وہ کسی منزل پر پہنچتے تو وہ اونٹ کو بٹھاتے اور خود مجھ سے دور ہٹ جاتے۔ جب میں اونٹ سے نیچے اتر کر زمین پر صحیح طرح کھڑی ہو جاتی تو وہ اونٹ کے پاس آتے، کجا وہ اتار کر زمین پر رکھ دیتے اور اونٹ کو لے جا کر کسی درخت سے باندھ دیتے، پھر مجھ سے دور کسی سائے میں لیٹ جاتے۔ جب روانگی کا وقت ہو جاتا تو وہ اٹھ کر اونٹ کے پاس آتے، اس کو تیار کر کے میرے قریب لاتے اور مجھے اس پر سوار ہونے کی اجازت دیتے ہوئے دور ہٹ جاتے۔ جب میں سوار ہو کر اطمینان سے بیٹھ جاتی تب وہ آ جاتے اور اونٹ کی نکیل پکڑ کر آگے آگے چل پڑتے۔ مدینہ پہنچنے تک تمام راستے میں میرے ساتھ ان کا یہی رویہ رہا۔ جب ان کی نظر بنی اوف بن عمرو کی بستی قباء پر پڑی تو بولے،
تمہارے شوہر اسی بستی میں ہیں، اللہ کا نام لے کر چلی جاؤ۔ یہ کہتے ہوئے وہ واپس جانے کے لیے مکہ مکرمہ کی طرف مڑ گئے۔ ایک طویل عرصے کی جدائی کے بعد ہم بچھڑے ہوئے دوبارہ ایک دوسرے سے ملے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں اپنے شوہر کو دیکھ کر ٹھنڈی ہوئیں، اور حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل نے اپنی بیوی اور بچے کو پا کر سکھ کا سانس لیا۔ اس کے بعد وقت تیزی سے گزرتا رہا اور غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا، جس میں حضرت ابو سلمہ شریک ہوئے اور کامیاب ہو کر مسلمانوں کے ساتھ واپس لوٹے۔ اور پھر غزوہ احد جو جنگ بدر کے بعد پیش آیا میں بہت ہی بہادری سے شریک ہوئے اور اس میں اپنی جرأت و شجاعت کی مثال قائم کی۔ جنگ سے واپس آئے تو ان کا جسم زخموں سے چور تھا۔ وہ برابر زخموں کا علاج کرتے رہے اور ایسا معلوم ہونے لگا کہ وہ زخم ٹھیک ہو چکے ہیں، مگر حقیقت میں ایسا نہیں تھا، کیونکہ بظاہر تو وہ زخم بھر گئے تھے مگر اندر ہی اندر خراب ہو گئے تھے۔ ایک دن اچانک وہ سارے زخم پھٹ گئے اور حضرت ابو سلمہ بستر سے لگ گئے۔ اسی زمانے میں جب وہ اپنے زخموں کی وجہ سے تکلیف میں تھے، ایک دن اپنی بیوی سے بولے، سلمہ، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو شخص کسی مصیبت میں مبتلا ہونے کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے اور دعا کرے کہ اے اللہ میں تجھ سے ہی اس مصیبت کا اجر چاہتا ہوں، الہی تو مجھے اس کا بہترین بدلہ عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بدلے کی بہترین صورت پیدا فرما دیتا ہے۔ حضرت ابو سلمہ کافی عرصے تک کسی بیماری میں مبتلا رہے۔ اسی دوران ایک دن صبح کے وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ آپ دروازے میں داخل ہوئے اور ابھی اچھی طرح ان کو دیکھ بھی نہیں سکے تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے ان کی آنکھوں کو بند کیا اور آسمان کی طرف نظریں اٹھاتے ہوئے ان کے لیے دعا کی کہ اے اللہ ابو سلمہ کی مغفرت فرما دے اور اسے اپنے مقرب بندوں میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اور اس کے گھر والوں کے لیے اس کا قائم مقام ہو جا، اور اس کے گھر والوں کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرما۔ اے رب العالمین، ہماری اور اس کی مغفرت فرما، اس کی قبر کو کشادہ اور منور فرما۔ ادھر جب حضرت سلمہ کو وہ دعا یاد آئی جو حضرت ابو سلمہ نے ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بتائی تھی، تو انہوں نے کہا، الہی میں اپنی اس مصیبت میں تیری ذات اقدس سے اجر و ثواب کی نیت کرتی ہوں، لیکن ان کا دل اے اللہ مجھے اس کا بہترین بدلہ عطا فرما کہنے پر آمادہ نہیں ہو رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں کہہ رہی تھیں کہ ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو ان کے بدلے میں طلب کیا جائے، لیکن کچھ دیر بعد انہوں نے دعا مکمل کر دی۔ حضرت سلمہ کو پیش آنے والی اس مصیبت پر مسلمانوں نے بہت صدمے و افسوس کا اظہار کیا۔ ہمدردی کے طور پر انہیں ایم العرب یعنی بیوہ عرب کے لقب سے یاد کرنے لگے، کیونکہ مدینے میں ان کے ننھے منھے بچوں کے سوا ان کے اہل قبیلہ و خاندان میں سے ان کا کوئی قریبی سرپرست اور ہمدرد نہ تھا۔ اس کے بعد وقت تیزی سے گزرتا رہا۔ مہاجرین اور انصار دونوں نے ایک ہی وقت اپنے اوپر حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق کو محسوس کیا، اور ان کی عدت کے دن گزرتے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو نکاح کا پیغام دیا، مگر انہوں نے ان کا پیغام منظور نہیں کیا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا، مگر انہوں نے حضرت عمر کے پیغام کو بھی اسی طرح رد کر دیا جس طرح حضرت ابو بکر کے پیغام کو نامنظور کر چکی تھیں۔ پھر خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے پیغام دیا تو حضرت سلمہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، میرے اندر 3 باتیں ایسی ہیں جو شاید آپ کو پسند نہ آئیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ میں انتہائی غیرت مند عورت ہوں جس کی وجہ سے طبیعت میں غصہ ہے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ میری کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک کو ناگوار گزر جائے اور آپ مجھ سے ناراض ہو جائیں، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر عذاب آ جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں ایک عمر رسیدہ عورت ہوں۔ تیسری بات یہ کہ میں بال بچوں والی عورت ہوں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ باتیں سن کر ارشاد فرمایا، یہ جو تم نے اپنی غیرت مندی کی بات کہی ہے تو میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ تمہارے اندر سے غصے والی طبیعت کو دور کر دے، اور جہاں تک بڑی عمر کی بات ہے تو اس میں میری حالت تم سے مختلف نہیں، اور یہ جو تم نے بال بچوں کا ذکر کیا ہے تو اس کے لیے کسی فکر کی ضرورت نہیں، اسی لیے تو میں پیشکش کر رہا ہوں تاکہ ان کی ذمہ داری لے لوں اور تمہیں اس پریشانی سے نجات مل جائے۔ تمہارے بچے میرے بچے ہیں۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لیا، اور ان کی وہ دعا قبول ہو کر سامنے آ گئی جو انہوں نے اپنے شوہر کے انتقال کے وقت مانگی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہترین بدلہ عطا فرما دیا، اور اس وقت سے ہند بنت ابی امیہ مخزومیہ صرف سلمہ ہی کی ماں نہیں بلکہ تمام مسلمانوں کی ماں ہو گئیں۔
اللہ تعالیٰ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چہرے کو جنت میں تر و تازہ اور بارونق رکھے، ان سے راضی رہے اور ان کو راضی رکھے، آمین ثم آمین۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان پر آنے والی تمام پریشانیاں وقتی ہوتی ہیں۔ ان پریشانیوں میں مبتلا کر کے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے امتحان لیتا ہے کہ یہ بندہ میرے معاملات میں کتنا مخلص ہے اور ان پریشانیوں پر صبر کر کے مجھے یاد کرتا ہے یا نہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی اسلام قبول کرنے کے بعد کافی سختیوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے صبر کیا اور استقامت کا ثبوت دیا، جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے انہیں ام المومنین کے شرف سے نوازا۔ میرا واقعہ آج کا یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کر دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آن کر لیجئے، اور مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کا واقعہ کیسا لگا۔ اس کے ساتھ ہی اب اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔